نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من حرم زینت اللہ الذی اخرج لعبادہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آج جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا وہ حضور علیہ السلام کے نامی اسم گرامیوں میں سے ایک نام شاہدہ ہے۔ عموماً تو یہ شاہد لفظ ہے کیونکہ حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی میں ارشاد فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا۔ اب یہ شاہد سے شاہدہ کیسے بنا؟ کیونکہ تائے تانیث مذکر کی بجائے مؤنث کی علامت ہوا کرتی ہے، اور یہ عربی لینگویج کا ایک خاصہ ہے، اصول ہے۔ کیونکہ آپ انگلش اٹھا کے دیکھیں تو انگریزوں نے چاہے وہ بوائز ہوں چاہے وہ گرلز ہوں جمع میں سب کو دے کہتے ہیں، لیکن حضور علیہ السلام کی اس زبان کے اندر کتنی مٹھاس، کتنی وسعت کہ عورتوں کے لیے، خواتین کے لیے علیحدہ اور مردوں کے لیے علیحدہ یہ کنسپٹ پایا جاتا ہے۔ جس طرح وہاں پہ دے شی یہ چلا کرتا ہے، اور عربک زبان میں ضمیریں چلا کرتی ہیں، لیکن خواتین اور مردوں کے لیے ڈفرنس رکھنے کے لیے خواتین کے لیے ہنہ کی ضمیر اور مردوں کے لیے ہم کی ضمیر رکھی، فرق پیدا کیا۔ تو یہ عربی زبان کا خاصہ۔ بہرحال شاہدہ عربی زبان کا معنی، اس کا معنی بنتا ہے جو عموماً طور پہ ہے وہ ہے گواہ، شاہد گواہ اور حاضر بھی جو حاضر ہو۔ اب گواہی وہی دیتا ہے جو حاضر ہوتا ہے، اسی لیے یہ دو معنی معروف۔ لیکن اس کا ایک معنی ہے چشم دید، خوبصورت، ایسی صورت جس کو دیکھنے کے بعد دل نہ بھرے۔ یہی وجہ تھی کہ حضور علیہ السلام کو مفسرین نے کہا کہ ان کا حسن نمکین حسن ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو کہا کہ ان کا حسن میٹھا حسن ہے۔ اب کسی نے پوچھا کہ میٹھا حسن اور نمکین حسن میں کیا فرق ہے؟ تو مفسرین کہتے ہیں کہ میٹھا حسن وہ ہوتا ہے جس کو بندہ تھوڑا ٹیسٹ کے لیے چکھتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے چکھتا ہے، اور نمکین وہ حسن ہوتا ہے جس کو انسان دیکھتا رہے لیکن ان کا دل نہ بھرے۔ تو حضور علیہ السلام کے نامی اس میں گرامی شاہدہ، اس کے اوپر آج مجھے لب کشائی کا موقع ملا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا قل، محبوب فرما دیجئے، مولا کیا حکم ہے؟ من حرم زینت اللہ الذی اخرج لعبادہ، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی زیب و زینت جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے نکالی اس کو حرام قرار دے؟ اب حرام قرار دینے کو اللہ تعالیٰ نے کہہ تو دیا، لیکن یہاں پر زیب و زینت وہ نہیں جس کو ہم آج کل کی خواتین نے اپنایا ہوا ہے۔ زیب و زینت وہ ہوتی ہے جو اعمال کے اندر ظاہر ہو، جو روزوں میں ظاہر ہو، جو نمازوں میں ظاہر ہو۔ ہم نماز و دین کے حساب سے بالکل خالی، لیکن دوسری طرف ہم نے اس کا غلط استعمال کیا۔ اس کنسیپٹ کو کلیئر کرنے کے لیے میں حاضر ہوا ہوں۔ تو پہلا تو یہ کہ حضور علیہ السلام نے باریک لباس پہننے پر ممانعت فرمائی۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لخت جگر، یہ کوئی میری بہن یا میری بیٹی نہیں، یا آپ کی بہن یا آپ کی بیٹی نہیں، یہ اس یار غار کی بیٹی ہے جس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن یہ جنت کے اندر میرے ساتھ اکٹھے ہوں گے۔ تو حضور علیہ السلام کے پاس جب وہ آئیں، ابھی پردے کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے۔ یہ بھی آپ ذرا ذہن نشین کر لیں، کیونکہ بعض لوگوں کے دلوں کے اندر یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے، ذہنوں میں بھی سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے پاس آئیں تو پردے کا حکم کہاں گیا؟ یہ پردوں کے احکام سے پہلے تھے۔ تو وہ آئیں تو انہوں نے باریک لباس ڈال رکھا تھا، تو حضور علیہ السلام نے اپنا چہرہ مبارک پھیر لیا اور ارشاد فرمایا کہ اسماء، جب بالغہ عورت ہو جائے تو اس کے اوپر یہ حرام ہو جاتا ہے کہ وہ یہ باریک لباس کو اپنے اوپر زیب تن کرے۔ اب حضور علیہ السلام نے ممانعت کر دی 1400 سال پہلے، لیکن سائنس نے 1400 سال بعد تحقیق کی، اور تحقیق اور ریسرچ کرنے کے بعد انہوں نے یہ پتہ لگایا کہ آسمان سے جو الٹرا وائلٹ ویز اترتی ہیں، الٹرا وائلٹ ویز جسم کے اندر ابزارب ہو کے اسکن کو کمزور بناتی ہیں۔ تو جس خواتین میں سے کسی نے یہ لباس پہنا ہو تو وہ آسانی سے ان کے جسم کو کمزور بنا دیتی ہے،
اور پھر آج کل کی خواتین کریمیں لگانے کے اوپر مجبور ہو جاتی ہیں. کیا سبب ہوتی ہے؟ سبب فقط یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنا خود احساس نہیں کرتی، حضور کا فرمان نہیں سنتی، دین سے محروم ہے. پہلا یہ. دوسرے نمبر پہ ہے تنگ لباس. یہ بھی بے حیائی کی علامت، سب سے بڑی علامت. یہ کیسے؟ کیونکہ تنگ لباس دوسرے غیر محرموں کو اپنی طرف کشش کے لیے ایک بنایا انگریزوں نے. انگریز ہم سے علیحدہ تو ہو گئے لیکن اثرات چھوڑ گئے، جس کو آج کل کے مسلمانوں نے اپنا لیا اور پھر اللہ کی رحمتیں ڈھونڈتے پھرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے عنایات کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں. تو تنگ لباس ڈالنا یہ تو ایک بے حیائی کی علامت تو ہے ہی، لعنت والا فعل ہے ہی. لیکن سائنس نے 1400 سال بعد اس کی بھی تحقیق کی اور تحقیق سے پتہ چلا کہ عورتوں کو، خواتین کو ویسے بھی دیکھا جائے تو کمزور بنایا اللہ تعالیٰ نے مرد کے مقابل. دوسرے نمبر پہ آئے تو یہ جو مسلز ہوتے ہیں انسان کے جسموں کے اندر پائی جاتی ہیں، لوکل مسلز، ان کو کمزور کر دیتے ہیں اور جوانی میں تو پتہ نہیں چلتا، بڑھاپے کے اندر آ کے اس کا شدید احساس ہوتا ہے کہ جب گردوں کی بیماری اور کینسر وغیرہ کے جو امراض پھیلتی ہیں تو اس کے اندر یہ بہت ہی خطرناک ثابت ہوتی ہیں. تیسرے نمبر پہ دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں منع تو کر دیا لیکن حکمت سائنس آج ہمیں بتا رہی ہے. حضور کے ہر فرمان میں حکمت ہے اور جس کے اندر سائنس نے ابھی تک ریسرچ نہیں کی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وما ینطق عن الہوا والی زبان کبھی جھوٹ بولے. تو اب آئے کہ بالوں کو رنگ کرنا. حضرت ابن سعید رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ بالوں کو رنگ کرنا جائز تب ہے جب اس کے رنگ کے اندر ایسی چیزیں ملی ہوں جو حرام نہ ہو بلکہ حلال ہو. حرام اشیاء کے ساتھ ملے ہوا رنگ اگر آپ اپنے بالوں پہ کریں گے تو اس کے کیا نقصانات ہوں گے؟ اس کے نقصانات یہ ہوں گے کہ سائنس نے ریسرچ کر کے بتایا کہ اس کے نقصاناتوں میں سے سب سے بڑا نقصان جو ہمارے لیے کافی وہ یہ کہ کیمیکلز انسان کے جو بال ہوتے ہیں ان میں ابزارب ہو جاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ بالوں کو کمزور بنا دیتے ہیں. اور پھر آج کل کی خواتین وگ لگانے پر آمادہ ہوتی ہیں اور اپنے بالوں کو بڑھانے پر آمادہ کیسے ہوں؟ وہ کہتی ہیں کہ آج کل کے لوگ یا خواتین کا یہ سب سے بڑا مسئلہ کہ بال کیوں نہیں بڑے ہوتے، بال کیسے بڑے ہوں؟ جب ہم نے اپنے چسکے پورے کرنے ہو رنگ لگا کر تو پھر یہ آگے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسے اوائڈ کریں. آگے آئے کہ یہ تو کیمیکل ری ایکشن ہو گیا بالوں کے اندر. اس کے بعد بال کاٹنے کی ممانعت. بال کاٹنا آج کل کی خواتین کہتی ہیں بال زیادہ بڑے ہو گئے کاٹ لینے چاہیے، زیادہ بڑے ہونے کی صورت میں کاٹنے چاہیے. لیکن ویسے اگر بال کاٹنا آپ دیکھتے ہو کہ سیریلز کے اوپر ٹی وی کے اوپر کہ خواتین نے بال چھوٹے رکھے ہوتے ہیں، بال کاٹنے کی ممانعت شریعت کے اندر یہ بہت ہی ناجائز کام. اس کے بارے میں کیا نقصانات ہیں؟ سائنس نے 1400 سال بعد تحقیق کر کے ارشاد فرمایا. سائنس کہتی ہے کہ اس کے نقصانات میں سے سب سے بڑا نقصان یہ کہ جس عورت کے بال وہ چھوٹے ویسے ہی کرنے کی کوشش کرے، بال ابھی اتنے بڑے نہیں ہوئے لیکن اس کو کاٹ دے تو اس کے نقصانات میں سے سب سے بڑا نقصان یہ کہ وہ عورت ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہے. اور ڈپریشن کا شکار چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ٹینشن لینا شروع ہو جائے گی اور وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ٹینشن لے کر آخر کار یہی ہوتا ہے کہ وہ خودکشی کے اوپر بھی آمادہ ہو جاتی ہے. تو یہ ایک سائنس نے تحقیق کی جسے ہمیں پریز کرنی چاہیے. اس کے بعد آئی برو کروانا. آج کل کی خواتین آئی برو کرواتی ہیں، جسموں کے اندر تغیر و تبدیلی پیدا کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس فعل کے اوپر لعنت فرمائی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے جسموں کو جس طرح بنایا ہے تو تم کون ہوتے ہو کہ اس کے بنائی ہوئی چیز کے اندر خود اپنی طرف سے تغیر و تبدیلی پیدا کرنے والے. اگر تم لوگوں نے تغیر و تبدیلی پیدا کرنی ہی تھی تو اللہ تعالیٰ تمہیں کسی جانور کی صورت میں بھی بھیج سکتا تھا، کسی بندر کی صورت میں بھی بھیج سکتا تھا، کسی گدھے کی صورت میں بھی بھیج سکتا تھا، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں انسان کی صورت میں بھیجا. سبب کیا تھا؟ کہ تم اللہ تعالیٰ کے دین کو اپناؤ اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت و فرما برداری کرو. تو آئی برو کروانا، اس کے نقصانات یہ ہوتے ہیں کہ یہ جو پلکیں ہیں ہماری یہ ان کو بہت ہی نقصان دہ ثابت ہوتی ہیں اور ان کو کمزور کرتی ہیں اور آنکھ کی نظر کمزور ہونے کے سبب پھر خواتین آج کل زیادہ طور پر اینک لگانے پر بھی مجبور ہوتی ہیں. آگے آئے سرما لگانا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مسنون طریقہ
یہ تو سنت عمل آپ کو تو جانتے ہی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اکثریت کے طور پہ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سرما لگایا کرتے تھے، لیکن اس کی حکمت آپ نہیں جانتے ہوں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سرما لگایا کرتے تھے ہر رات سونے سے پہلے، اور ویسے بھی ان کی آنکھوں میں سرما قدرتی طور پہ بھی لگا ہوا کرتا تھا۔ تو اس کی حکمت کیا تھی؟ سائنس نے 1400 سال بعد، یہ سنت ہے، سنت سائنس نے 1400 سال بعد تحقیق کی، اور سائنس نے یہ کہا کہ سرما لگانے سے جو الٹرا وائلٹ ریز ہوتی ہیں وہ آنکھ کی پتلیوں کو کمزور نہیں کر سکتی۔ ویسے تو کمزور ہوتی ہیں الٹرا وائلٹ ریز اترنے سے، لیکن سرما وہ واحد چیز ہے جو حسن کو بھی برقرار رکھتی ہے، اور اسلامی لحاظ سے حسن بھی برقرار رہتا ہے، اور ساتھ میں یہ جو الٹرا وائلٹ ریز ہے اس سے بھی بچاؤ رہتا ہے۔ اس کے بعد آئے لپسٹک۔ آج کل کی اسلامی دور کے اندر لپسٹک کا بھی بہت رجحان ہو گیا۔ ہم دوسروں کو دکھاوے کے لیے یا شادی بیاہ کے اوپر زیادہ تر لپسٹک استعمال کرتے ہیں۔ لپسٹک لگانا شریعت میں ناجائز عمل ہے، لیکن جائز تب ہے کہ اگر وہ بھی حرام اشیاء سے نہ بنی ہو، حرام اشیاء سے نہ بنی ہو، اور کسی غیر محرموں کو نہ دکھانے کے لیے نہ اس کے استعمال ہو۔ اگر آپ نے اس کو اپنے خامد کے سامنے استعمال کرنا ہے تو تب اس نے شریعت نے جائز قرار دیا، لیکن اس کے بارے میں بھی سائنس نے تحقیق کر کے یہ سرچ کی کہ یہ بھی آپ کے جو یہ لپس ہوتے ہیں ان کو خراب کرنے میں اور قدرتی طور پہ جو حسن ہوتا ہے اس کو بگاڑنے میں بہت ہی مفید ثابت ہوتی ہے۔ آگے آئے ناخن۔ خواتین ناخن بھی بڑھاتی ہیں، اور ناخن بڑھانے کا سب سے بڑا آپ کو دنیاوی طور پہ، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ انسان کی مثال، مسلمان کی مثال کھجور کے درخت جیسی ہے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کھجور کے درخت کیسی کیوں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کی ہر چیز میں نفع ہی نفع ہے، مسلمان کی مثال ویسی ہے۔ اور سائنس نے بھی تحقیق کی کہ اس کی شاخ، کھجور کی گٹھلی، کھجور، جتنی اس کی چیزیں ہیں وہ سب فائدہ مند ہیں۔ لیکن جب خواتین کے ناخن بڑے ہوں گے تو ایک تو زیب و زینت کے اندر یہ نکھار تو پیدا کرے گی، لیکن اسلامی لحاظ سے یہ کسی سے یعنی کسی کی زخموں کا یا اس کا بھی سبب بن سکتی ہیں، اور اس سے بھی ہمیں تھوڑا سا بچاؤ پرہیز کرنا چاہیے، اور ناخن اور بال کاٹنے کے بعد ان کو دفن کر دینا بہتر ہے۔